يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ آج ہم نے چھٹی تراویح مکمل کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہماری اس تراویح کی نماز کو قبول فرما اور ہمارے لیے اس عبادت کو ذخیر آخرت بنا. آمین. محترم حاضرین، آج کی تراویح کی نماز میں 19ویں پارے کا نصف اول آپ کے سامنے پڑھا گیا. یہ 19واں پارہ جو نصف اول ہے سورہ فرقان کی چند آیات پر مشتمل ہے اور اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے اور سورہ شعراء میں تقریباً نصف پر ہم نے اختتام کیا. سورہ فرقان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ابتدا کی صورت اس بات سے کی کہ جو لوگ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ آخرت کا انکار کرنے کے لیے عجیب عجیب دلائل پیش کیا کرتے ہیں. آخرت کو ماننا نہیں ہے، قیامت کے دن کو ماننا نہیں ہے، تو وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب مطالبے کیا کرتے تھے. انہی مطالبوں میں سے ایک عجیب مطالبے کا تذکرہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور ان لوگوں نے کہا جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. کیا کہا؟ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا، ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم کیوں نہیں فرشتے کو دیکھتے؟ آپ کیوں فرشتوں کو دیکھتے؟ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا، یا ہم اپنے رب کو ڈائریکٹ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں، وحی لے کر کے آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں، تو ہم بھی فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں. ہم فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ کیوں دیکھتے؟ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا، یا فرشتوں سے بھی اوپر کی بات ایسی ہے کہ ہم اپنے رب کو اگر ڈائریکٹ دیکھ لیں تو یہ سب مسئلہ ہی ختم ہو جائے. یہ اشکال اچھا ہے یا نہیں؟ یہ ڈاؤٹ ان کا اچھا ہے یا نہیں؟ ظاہر کو اچھا لگتا ہے کہ واقعی ہمیں بھی فرشتوں کو دیکھ لینا چاہیے. یا اللہ رب العالمین ڈائریکٹ اگر ہمیں دکھ جاتا تو یہ کفر اور یہ شرک اور یہ ایمان وغیرہ کی باتیں ختم ہو جاتی نا، سب ایمان پر آ جاتے، سب ہدایت پر آ جاتے. تو یہ بات بظاہر سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن اگر حقیقت میں آپ دیکھیں تو یہ چیز بالکل غلط ہے. کیونکہ دنیا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دارالامتحان بنایا ہے، آزمائش کا گھر بنایا ہے، امتحان کا گھر بنایا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ امتحان حال میں آپ کو جواب کی کتاب آپ کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی. آپ کے ہاتھ میں صرف دو چیزیں دی جاتی ہیں، ایک کوسچن پیپر دیا جاتا ہے، ایک سوالیہ پرچہ دیا جاتا ہے، اور دوسرا جوابی پرچہ دیا جاتا ہے جس میں آپ سوالات کے جواب دیتے ہیں. جو جواب آپ کو لکھنا ہے اس جواب والی کتاب آپ کو نہیں دی جاتی. اگر اللہ رب العالمین ڈائریکٹ حضرت جبریل علیہ السلام کو ایسے ہی نازل کر دیتا اور ایسے ہی سب لوگ دیکھتے رہتے تو کون ایسا شخص تھا جو کفر کرتا؟ کوئی کفر کرتا؟ سب کے سب مومن ہوتے، سب کے سب مسلمان ہوتے. اگر اللہ رب العالمین ڈائریکٹ سب کو نظر آنے لگتا، سب کو دکھنے لگتا، کون کفر کرتا؟ کوئی کفر نہیں کرتا. اسی وجہ سے آخرت کے دن، قیامت کے دن کوئی کافر نہیں ہوگا، سب کے سب مسلمان ہوں گے، سب کے سب مومن ہوں گے. لیکن اس دن جو ایمان لانے والے لوگ ہوں گے ان کا ایمان اس دن ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. ایمان دنیا کا فائدہ مند ہوگا. وہاں پر تو ابو جہل بھی مسلمان ہو گیا ہوگا، کیونکہ ڈائریکٹ وہ ساری چیزیں اپنے سامنے دیکھے گا. اللہ رب العالمین جب فیصلہ کرنے کے لیے اترے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ دیکھے گا، فرشتوں کو دیکھے گا، قیامت کے قائم ہونے کو دیکھے گا. کہاں سے انکار کرے گا؟ انکار کوئی نہیں کرے گا، ایمان رکھنے والے ہوں. لیکن کیا اس دن اس کا ایمان فائدہ مند ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیونکہ ایمان کب کا فائدہ مند ہے؟ یہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے. تو جب ان لوگوں نے اس طرح کا مطالبہ کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا. ان لوگوں کو اپنے آپ پہ بڑا گھمنڈ ہے اور یہ لوگ بڑے سرکش لوگ ہیں، کیونکہ یہ مطالبہ ہی سرکشی کا مطالبہ ہے، گھمنڈ کا مطالبہ، استکبار کا مطالبہ ہے، سامنے والے کو عاجز کر دینے والا مطالبہ. پھر اس کا ایک خطرناک جواب دیا تھا. رب العالمین نے فرمایا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ. آج تم بات کرتے ہو نا کہ آج ہم فرشتوں کو دیکھ لیں، جس دن حقیقت میں تمہیں فرشتے نظر آ جائیں گے نا تو پھر اس دن تمہارے لیے کوئی خوشخبری والی بات نہیں ہو. اس دن تمہارے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہو، سوائے عذاب کے، سوائے جہنم کے،
سوائے اللہ رب العالمین کے ناراضگی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو جنات کی باتیں کرتے ہوئے نا بہت مزہ لیتے ہیں، جناتوں کی شیطانوں کی باتیں کرتے ہوئے بڑا مزہ لیتے ہیں اور بہت ظاہر کرتے ہیں کہ بھی ہم جنات سے نہیں ڈرتے، شیطان سے نہیں ڈرتے، لیکن اگر کسی دن شیطان ظاہر ہو گیا نا تو پھر ہوا اکھڑ جائے۔ کسی دن آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر جنات ظاہر ہو گیا نا تو پھر ہوا اکھڑ جائے گی۔ ویسے ہی ہے یہ کہ آج آپ بہت بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں کہ فرشتے کو دیکھیں گے، اللہ کو دیکھیں گے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، قیامت کی بات کرتے ہو، لاؤ قیامت کہاں ہے؟ جس دن آ جائے گی اس دن بولتی بند ہو جائے گی۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری والی بات نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور ان کی زبان پر اس دن ایک ہی جملہ ہوگا، حِجْرًا مَحْجُورًا، حِجْرًا مَحْجُورًا، حِجْرًا مَحْجُورًا۔ کیا معنی؟ دور رہو، دور رہو، مجھے دور کرو، مجھے بچاؤ، اس چیز کو مجھ سے دور رکھو، یہ فرشتہ عذاب کے لیے آ رہا ہے، گھوڑے لے کر کے آ رہا ہے، اس کو دور رکھو مجھ سے۔ حِجْرًا مَحْجُورًا عرب میں اس وقت کہا جاتا تھا جب انسان کسی چیز سے خوف کھا رہا ہو، ڈر رہا ہو، اس کی حالت پتلی ہو رہی ہو اور اس کو دور رکھنے کے لیے وہ جملہ استعمال کرے تو اس کو کہا کرتے تھے حجر محجورا، حجر محجورا۔ اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں بھی کافروں کی طرح سے قیامت کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہم میں سے کچھ لوگ، اللہ معاف کرے ہم سب کو، کچھ لوگ قیامت کے ہی انتظار میں نظر آتے ہیں کیونکہ اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں اسلام کی، ایمان کی، عبادات کی، ان ساری باتوں کو قبول کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، حالانکہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی۔ آپ کو کس چیز کا انتظار ہے؟ موت کا انتظار ہے، قیامت کا انتظار ہے۔ آپ کو کب یہ یقین ہوگا کہ نماز برحق ہے؟ آپ کو کب یقین ہوگا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے؟ کب آپ یہ تسلیم کریں گے؟ اس دن جب فرشتے آپ کے اوپر آ جائیں گے، جب روح نکالنے کے لیے فرشتہ حاضر ہو جائے گا، اور اس دن جب روح نکالنے کے لیے فرشتہ آ جائے گا، روح آپ کی نکلنا شروع ہو جائے گی، پھر توبہ فائدے مند نہیں ہو۔ فرعون نے بھی توبہ کی، آج بھی اس کے بارے میں ایک بات آئی۔ فرعون نے آخر وقت میں کیا کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ یونس میں، الآن اب تو ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو بڑی نافرمانیاں کرتا تھا، فساد برپا کرتا تھا، اب تیرا ایمان کوئی فائدے مند نہیں۔ لہذا ان ساری چیزوں کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے اسلام کو مضبوط کرنا ہے، اور اگر یقین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، ایمان مضبوط نہیں ہوتا، تو کم سے کم جو قیامت کی جو چھوٹی موٹی نشانیاں جو ظاہر ہو رہی ہیں ان نشانیوں کو ہی انسان دیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات قیامت کے تعلق سے جو بتائی تھی، جن نشانیوں کا تذکرہ کیا تھا، کیا آج ہم ان نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اخیر وقت میں قتل زیادہ ہو جائے گا، کیا ہمارے یہاں قتل زیادہ نہیں ہے؟ اخیر وقت میں قیامت سے پہلے زنا زیادہ ہو جائے گا، کیا زنا زیادہ نہیں ہے؟ اخیر وقت میں لوگ اپنے والدین کی نافرمانیاں زیادہ کریں گے، کیا آج یہ چیز ہمارے یہاں نہیں ہے؟ اور ڈھیر ساری قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ اب اگر آئیں گی تو بڑی نشانیاں آئیں گی، اور جب بڑی نشانیاں آتی ہیں نا تو پھر اس کے بعد وہ رکنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نشانیوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ بڑی نشانیاں جو ہیں وہ ہار کی مانند ہیں، کہ اگر ہار ہے، موتیوں کا ہار ہے، اس کو کٹ کر دیا جائے، ایک موتی گری اس کے پیچھے ساری موتیاں گر جاتی ہیں، اسی طرح سے بڑی نشانیاں آئیں، مہلت نہیں ملے گی۔ تو لہذا بڑی نشانیوں کے بھی انتظار میں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ جب وہ دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، اور فرشتے جو ہیں حاضر ہو جائیں گے، اس دن اگر تم نے کچھ عمل کیا بھی ہوگا تو تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اگر تم نے کفر کیا ہے، کفار مکہ یہی کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے اگر آ بھی گیا نا تو یہ جو ہم خیر کے کام کرتے ہیں، یہ خیر کے کام ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ خیر کے کام کیا تھے ان کے یہاں؟ ہر کوئی انسان فطری طور پر غریبوں کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم۔ وہ لوگ غیر مسلم ہونے کے ساتھ، کافر ہونے کے ساتھ جو انسانوں کی مدد کیا کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اس وہم کو دور کیا اور کہا کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اگر تم کفر پر باقی رہے، تمہارا کتنا بھی بڑا عمل کیوں نہ ہو، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ہم اس کو ذرہ بنا کر کے اڑا دیں۔ کوئی انسان کتنی بھی نیکی کر رہا ہو، کتنے بھی اچھے کام کر رہا ہو، کتنے صدقات اور خیرات کر رہا ہو، اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اگر وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، اگر وہ کافر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی بھی عمل فائدہ مند نہیں ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابن جدعان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ زمانے جاہلیت میں
لوگوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، لوگوں کے ساتھ خبرگیری کیا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان کے یہاں ہمیشہ کھانا تیار رہتا تھا، کوئی بھی بھوکا آتا تھا ان کے در پر وہ اپنے پیٹ کو بھر کر کے جاتا تھا، بھوکا واپس نہیں لوٹتا تھا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے یہ اعمال کل قیامت کے دن ان کے لیے فائدہ مند ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، کوئی بھی عمل ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن تو میرے گناہوں کو معاف کر دینا، یعنی قیامت کے دن پر ان کا ایمان ہی نہیں تھا۔ اب قیامت کے دن پر ان کا ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی عمل فائدہ مند نہیں ہوگا۔ لہذا ہمارے لیے اسلام ضروری ہے، کلمہ توحید کا پڑھنا ضروری، اس کے بعد ہی ان اعمال کا فائدہ ہمیں آخرت میں ملے گا، ورنہ ان اعمال کا ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ آگے چل کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی سورت میں سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی چند صفات بیان کی ہیں، تقریباً 11 صفات ہیں، اور وہ بڑی اہم صفات ہیں ہم مسلمانوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، کہ ہم ان صفات کو اپنائیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اب رحمان کے بندے دیکھیں، ہر کوئی انسان رحمان کا بنتا ہے، لیکن یہاں پر خاص اور مخصوص بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ کافر بھی اللہ رب العالمین کا بندہ ہے، غیر مسلم بھی اللہ رب العالمین کا بندہ ہے، یہودی بھی اللہ کا بندہ ہے، عیسائی بھی اللہ کا بندہ ہے، مسلمان بھی اللہ کا بندہ ہے، لیکن یہاں پر رحمان کے بندوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے بندوں کی۔ اللہ کے بندے وہ بھی ہیں، لیکن یہاں رحمان کیوں خاص استعمال کیا؟ کیونکہ یہ بندے ایسے ہوں گے جن پر اللہ رب العالمین کا خاص رحم ہوگا، یہ بتانے کے۔ تو عباد الرحمن، رحمان کے مخصوص بندے، قریبی بندے، چہیتے بندے، محبوب بندے، جیسا کہ عیسائی کہا کرتے تھے نا نبی علیہ السلام کے پاس، انہوں نے آ کر کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ وہ لوگ دعوے کیا کرتے تھے، ہم آج مسلمان بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ایک بار کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھوں نہ پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں یا نہ رکھوں، اللہ رب العالمین کا میں چہیتا ہوں، اللہ کا میں لاڈلا ہوں۔ اگرچہ زبان حال سے یہ بات نہیں بولتا، زبان قال سے یہ بات نہیں بولتے، لیکن زبان حال سے یہ بات ضرور بولتے ہیں، کیونکہ عمل سے تو کوئی لینا دینا۔ پھر آپ کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ یہی سمجھ بیٹھے نا کہ اللہ رب العالمین کے آپ محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہی تو دعویٰ کس کا تھا؟ عیسائیوں کا اور یہود کا دعویٰ تھا۔ لہذا صرف وہ دعویٰ کام نہیں کرے گا، عباد الرحمن، رحمان کے مخصوص بندے، قریبی بندے کون ہیں؟ جو عمل کرتے ہیں۔ کیا عمل کرتے ہیں؟ پہلی صفت الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر آہستہ چال چلتے ہیں، نرمی والی چال چلتے ہیں۔ اور ہونا سے مراد آہستہ چال سے مراد یہ نہیں کہ بالکل سلو چلنا، یہ یہاں پر وہ چال مراد نہیں ہے، وہ چال مراد ہے جو تکبر کے خلاف ہو، توازن والی چال مراد ہے، یعنی کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں نا تو ایسا نہیں کہ زمین کو پھاڑ دیں، جیسا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اے بیٹے زمین پر تو اکڑ کر کے مت چلنا، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ ہی پہاڑ کی چوٹیوں پر تم پہنچ سکتے، لہذا زمین پر تم اکڑ کر کے نہ چلو۔ رحمان کے بندے ہوئے جو یمشون علی الارض ہونا، جو توازن کی چال چلتے ہیں، جو نرمی کی چال چلتے ہیں، کہیں سے ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ انسان متکبر ہے، کہ سینہ نکال کر کے چل رہا ہو۔ لوگوں کے ری ایکشن سے بھی کبھی پتہ چلتا ہے کہ تکبر والا چہرہ، لوگوں کی طرف جو نظر کرتا ہے نا، حقارت والی نظر ڈال کر کے نکلتا ہے، ایسا شخص کیا ہے؟ رحمان کے بندوں میں سے ہے۔ اور یہاں غور کرنے کی بات ہے، رحمان کے بندوں کی بات ہو رہی ہے تو ہونا یہ چاہیے ہمارے ذہن کے اعتبار سے کہ سب سے پہلے توحید کی بات آتی ہے، سب سے پہلے توحید کی بات آتی ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہونا یہ چاہیے تھا۔ لیکن یہاں پر دیکھو اللہ رب العالمین نے پہلے اخلاق سے شروع کیا، کیونکہ اخلاق ہی توحید والے کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ کچھ لوگ توحید اختیار کر لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ صحیح طور پر پڑھ لیتے ہیں، لیکن اخلاق میں مار کھا جاتے ہیں، اور عام طور پر اہل حدیثوں کا معاملہ ایسا ہی، لوگ یہی شکایتیں کرتے ہیں ہم اہل حدیثوں سے بھی، آپ لوگوں کے سب کچھ اچھا ہے بس اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ لوگوں کے یہاں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، آپ لوگوں کے یہاں ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کی تمیز نہیں، یہ شکایت ہر ایک کی ہے، پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا کی شکایت ہے۔ تو کیوں ہم اپنے آپ کو اخلاق میں درست نہیں کرتے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، یہیں سے اللہ رب العالمین نے رحمان کے بندوں کی صفت ذکر کی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ رحمان کے بندے الجھتے نہیں، ٹھیک ٹھاک بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، کسی کو حقیر نہیں سمجھتے۔ راستے میں اگر کوئی منچلا مل گیا، ایسے ہی کوئی چھوڑنے والا مل گیا، کوئی جہالت کا کام کرنے والا بن گیا، قَالُوا سَلَامًا،
مل گیا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلام، سلام کہہ کر کے نکل جاتے، اس سے منہ نہیں کرتے، اس سے بات نہیں کرتے، اس سے جھگڑا نہیں کرتے، تو میرے نہیں کرتے کہ میں اور تو، ایسے نہیں کرتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی وہ اپنے آپ میں اچھے رہتے، اپنے آپ میں اپنی شخصیت کو ظاہر کرتے، اپنی شخصیت کو ظاہر کرتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اب یہاں پر دیکھیں یہ سب چلنے کی صفت بیان ہوئی. جو چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ اچھی چال چلتے ہیں، تکبر والی. اور اگر کوئی راستے میں مل جائے تو اس سے الجھتے نہیں ہے، وہاں سے بھی نکل کر کے چلے جاتے ہیں. اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ اس سے پتا چل رہا ہے کہ ایک سچا مسلمان، پکا مسلمان، اس کی چال ڈھال سے اس کے مسلمان ہونے کے بارے میں پتا لگایا جا سکتا ہے. اس کی چال ڈھال ایسی ہو، اس کے چلنے کا طریقہ ایسا ہو کہ پتا چل جائے کہ یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ خاص بندہ ہے، مخصوص بندہ ہے. عربی میں کہا جاتا ہے کہ المشیۃ لغۃ، جو آپ کی چال ہے نا، حرکت، وہ بھی ایک لینگویج ہے، ایک زبان ہے. اور وہ زبان کیا ہے؟ وہ زبان آپ کے اندر کی چیز کو بتاتی ہے کہ آپ اندر سے کیا ہے، یہ آپ کی چال ڈھال بتاتی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی چال ڈھال پر بھی توجہ دینا ہے، اپنے اخلاق پر توجہ دینا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ دن میں صفت ہوئی کہ دن میں کیسے رہتے ہیں؟ اچھی چال چلتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں، اور جاہلوں سے جھگڑا نہیں کرتے. اور رات میں کیا کرتے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رات میں کیا کرتے ہیں؟ موبائل چلاتے ہیں؟ نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنی پوری رات یا تو سجدے میں گزارتے ہیں یا تو قیام کی حالت میں گزارتے ہیں. اللہ، پوری رات وہ قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں. ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ ابھی رمضان میں تو حدیث کی دکانوں پر پوری رات گزر جاتی، چائے کی دکانوں پر گزر جاتی. رمضان کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کی راتیں 2-3 بجے تک کی راتیں ایسے ہی چوراہوں پر بیٹھے ہوئے، نکڑوں پر بیٹھے ہوئے گزر جاتے. اور وہاں پر کیا باتیں ہوتی ہیں؟ بہت اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں. وہاں پر دعوت و تبلیغ چلتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. وہاں پر یا تو غیبت چلے گی، یا تو گانے چلیں گے، یا تو فلموں کی باتیں چلیں گی، یا تو ڈراموں کی باتیں چلیں گی، یا تو سیاست کی بات چلے گی، یا تو کچھ چلے گا. اللہ اور اس کے رسول کی بات وہ نہیں ہوتی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. کیا بہترین صفات بیان ہو. یہ کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہی کلام ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں. یہ سب عبادتیں کر رہے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے بھی صحیح کر رہے ہیں اپنے آپ کو، عبادت میں بھی پرفیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے ڈر بھی رہے، جہنم سے بھی ڈر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. رحمان کے بندے وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں جہنم کے عذاب سے دور کر. ان عذابها كان غراما، کیونکہ جہنم کا عذاب یہ چپک جانے والی چیز ہے، یہ باقی رہ جانے والی چیز ہے. انها ساءت مستقرا ومقاما، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی بری رہنے کی جگہ ہے. اے اللہ تو ہمیں اس جگہ سے بچا کر کے رکھنا. دیکھو عبادتیں کرتے ہوئے بھی جہنم سے ڈر رہے ہو، ہم لوگ گناہ کرتے ہوئے بھی جہنم سے ڈر رہے. یہ مومنوں کی صفت ہے اہل ایمان کی کہ اگر وہ عبادت کرتے ہیں تکبر نہیں کرتے، بلکہ عبادت کرتے ہیں نا تو اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اور زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف آگے آتے ہیں، اور زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھو ان ساری صفات کے تذکرہ کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کی یہ دعا ذکر کی جاتی کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں جنت میں داخل فرما. نہیں، یہ والی دعا نہیں ذکر کی گئی. کیا دعا ذکر کی گئی؟ کہ وہ ان ساری چیزوں کے کرنے کے باوجود یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما. ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، ڈر ہے، خوف ہے کہ یہ ساری عبادتیں تو اللہ کی توفیق سے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں عبادتوں کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کہیں ان عبادتوں کو اللہ رب العالمین رد نہ کر دے. ہم کیسے گھمنڈ کر سکتے ہیں ایک روزہ رکھ کر کے، یا ہم کیسے گھمنڈ کر سکتے ہیں 100 سال روزہ رکھ کر کے؟ یہ جو توفیق ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے دی گئی توفیق ہے، پھر کیسے گھمنڈ کر سکتے، کیسے تکبر کر سکتے؟ ہمیشہ خوف، ہمیشہ ڈر ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اور جو اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے چلے جاتے اور نہ ہی بخیلی اور کنجوسی کرتے چلے جاتے. وكان بين ذلك قواما، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے، درمیانی راہ. اور یہاں پر جو خرچ کرنے کی بات ہے نا وہ اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے کی بات ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں نہیں. حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنا ہو تو بے تحاشا خرچ کرتے چلے جاؤ، وہاں پر کوئی اسراف نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں ہو نہ ہو، اگر خرچ کرتے چلے جا رہے ہو تو یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر، کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحیح سالم ہو. صحیح سالم ہو مطلب ابھی زندگی کی امید ہے کہ ابھی کئی سال اور جینا ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے، یہ بات ذہن میں چل رہی ہو. شحیح ہو، تمہیں مال کی محبت بھی پیدا ہو رہی ہو، یہ مال مجھے خرچ نہیں کرنا ہے. تخشى الفقر، اور یہ ڈر بھی ہو کہ تم اگر خرچ کر دو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، 10 روپے تمہارے جیب میں نہیں رہیں گے، پھر بھی تم خرچ کر دیے، تو یہ صدقہ کیا ہے؟ یہ افضل ہے. یہ اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرنے کی بات ہے. اللہ رب العالمین کے راہ میں کوئی اسراف نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں خرچ کرو. یہاں پر جو خرچ کرنے کی بات ہے اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر کیسے خرچ کرنا ہے، نہ تو فضول خرچی کرنا ہے اور نہ ہی کنجوسی کرنا ہے کہ کھانے کو بھی نہ رہے، وہ کیا نہ بھائی ذالک قوام، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرنا. والذین لا يدعون مع الله الها آخر، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں. یہاں پر 3 چیزیں ذکر کی گئی. کہا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی کا مرڈر نہیں کرتے، کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی کو موت کے گھاٹ نہیں اتارتے. ولا يزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے. 3 چیزوں سے بچتے ہیں. شرک سے بچتے ہیں، دوسری چیز کس سے بچتے ہیں؟ قتل سے بچتے ہیں، تیسری چیز زنا سے بچتے ہیں. اور یہ جو آیت ہے نا، یہ بہت جامع آیتوں میں سے ایک ہے. اس آیت میں علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے گناہ کے سارے اسباب کا ذکر کر دیا. یعنی دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کے جتنے اسباب ہیں، سارے اسباب کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر کر دیا. کیونکہ گناہ کس کی بنا پر ہوتا ہے؟ یا تو شبہے کی بنا پر ہوتا ہے، ڈاؤٹ کی بنا پر، یعنی عقیدے سے ریلیٹڈ گناہ. تو عقیدے سے ریلیٹڈ جو گناہ ہوتا ہے اس میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ یہاں پر کر دیا. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے گناہ کرنے کی؟ غصہ. انسان جو گناہ کرتا ہے غصے کی بنا پر کرتا ہے، غصے کے بنا کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو گالی دے دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا. اور غصے کی بنا پر جو سب سے بڑا گناہ کیا جاتا ہے وہ قتل والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر قتل کا بھی تذکرہ کر دیا. اسی طرح سے گناہ کا جو تیسرا سبب ہے وہ شہوت ہے. خواہشات کی بنا پر انسان گناہ کرتا ہے، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جنسی خواہشات کے اعتبار سے ہو. ہر اعتبار سے خواہش ایک سبب ہے گناہ کرنے کا. اور خواہش کی بنا پر ہونے والا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ زنا ہے. اللہ رب العالمین نے زنا کا تذکرہ یہاں پر کر دیا. 3 گناہوں کا تذکرہ کیا، لیکن یہ 3 گناہ گناہوں کے اسباب ہیں اصل میں. یعنی ہر طرح کے گناہوں سے عباد الرحمن اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیچ میں تھوڑا سا رحمان کے بندوں کی صفات کو روک کر کے یہاں پر ان کی سزا بتائی. جو یہ کام کرتے ہیں، جو یہ غلط کام کرتے ہیں، شرک، قتل، زنا، کیا ہے ان کی سزا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. جو یہ کام کرے گا وہ اثام کو پائے گا. اثام کیا ہے؟ گناہ. اور بعض اہل علم نے کہا کہ اثام جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، جیسے غی، ویل، یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. اثام بھی جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی. ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ. اور ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن عذاب کو دگنا کر دیا جائے. اللہ رب العالمین عام لوگوں کے، عام گناہگاروں کے عذاب کو دگنا نہیں کرتا، کم کر دیتا، معاف کر دیتا ہے. لیکن یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں، شرک کرنے والے، قتل کرنے والے، زنا کرنے والے، کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو، ان کی سزا کو ڈبل کرے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. اور وہ اس میں ذلیل و رسوا ہو کر کے داخل ہوں گے. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے امید دلائی اور کہا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں. اگر یہ گناہ ہو چکے اس کے بعد توبہ کر رہے ہیں، گناہ ہو چکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مایوس ہو جائیں. اگر آپ نے توبہ کر لیا ہے تو آپ خیر میں. الا من تاب، جس نے توبہ کر لیا، وآمن، ایمان پر آ گیا، وعمل صالحا، اب نمازیں پڑھنے لگا، نیک کام کرنے لگا. تو اب اگر ایسے ہو گئے آپ، اگرچہ پہلے یہ گناہ کر چکے ہوں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. بہت بڑا اجر ہے. گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کے 2 معنی اہل علم نے بیان کیے. پہلا معنی یہ بیان کیا اہل علم نے کہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کی جو پہلی زندگی تھی گناہوں والی، اللہ اس زندگی کو بدل کر کے نیکیوں والی زندگی آپ کو دے دے گا کہ آپ اچھائیاں کرتے رہیں، آپ نیک کام کرتے رہیں گے. توبہ کرنے کے بعد یہی ہوتا ہے. اور ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ بھی معنی صحیح ہے، اور وہ اور عظیم معنی ہے، وہ یہ کہ جو گزشتہ گناہ پہلے ہوئے ہیں، شرک کے گناہ، زنا کے گناہ، قتل کے گناہ، جو گزشتہ گناہ ہوئے، توبہ اگر انسان نے سچی توبہ اللہ رب العالمین سے کر لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا.
یعنی یہ گناہ ہے، چلو یہ نیکی میں بدل دو، اور اس کے دلائل بھی احادیث میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سب سے اخیر میں جہنم سے نکلنے والا، یعنی تو پہلے توحید میں سے جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تھا، سب سے اخیر میں جہنم سے نکلنے والا اور سب سے اخیر میں جنت میں داخل ہونے والا شخص، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے کبیرہ گناہ چھوڑ دو، اس کے کبیرہ گناہ نہیں پیش کرنا، صغیرہ گناہ پیش کرو، اس کے صغیرہ گناہ پیش کرو۔ کبیرہ وہ ڈر جائے گا، ابھی کبیرہ نہیں پیش کیا جا رہا، اس کا مطلب کہ صغیرہ ہی اتنے ہیں کہ میں یہاں سے پھر واپس بھیج دیا جانے والا، وہ ڈرے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اس کا کبیرہ گناہ تھوڑے روکو، ابھی سائڈ کرو، ابھی صغیرہ گناہ پیش کرو۔ صغیرہ گناہ پیش کرنا شروع کیا جائے، ایک گناہ پیش ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے یہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا اور سخت سوال کرے گا، اس کیوں کیا تھا، وہ ڈرے گا۔ ایک ایک گناہ پیش ہو رہا ہے، اقرار کرایا جا رہا ہے، ایک ایک گناہ پیش ہو رہا ہے، اقرار کرایا جا رہا ہے، آخر میں وہ گناہوں کا ایک بنڈل رہے گا، اس صرف صغیرہ، ابھی کبیرہ والا بنڈل ابھی بچا ہوا، ابھی تو کھلا ہی نہیں گیا۔ اللہ رب العالمین اس کو امید دلائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کہے گا کہ دیکھو یہ صغیرہ گناہ تمہیں کوئی بچنے کی امید ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ میرے بچنے کی امید تو نہیں ہے، ابھی نکل کر کے آیا ہوں، لگتا ہے پھر سے واپس جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہے گا تم خوش ہو جاؤ، میں ان گناہوں کی جگہ پر تمہارے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہوں۔ اللہ، یعنی جو گناہ اس نے کیے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے نیکیاں لکھ دے گا، اور پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر انسان سچی توبہ کر لے، اچھی زندگی گزارنے لگ جائے نا، تو ماضی میں کیسے بھی گناہ کی ہو سب گناہ ختم کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر کے مقرب بندہ بنا لے گا، وہ جنت میں داخل ہونے والا بندہ بن جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کچھ اور صفات ذکر کی، جیسے فرمایا والذین لا یشهدون الزور۔ عباد الرحمن کون ہے؟ جو جھوٹ کی مجلسوں میں نہیں جاتا۔ جھوٹ کی مجلسوں کی لمبی تفسیر ہے، یعنی لغو کی مجلسیں، بیکار مجلسیں، بیکار محفلیں۔ اسی طرح سے بعض علم نے یہ کہا کہ گانے بجانے کی محفلیں، عباد الرحمن وہاں پر نہیں جاتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر اس طرح کی کوئی بیکار لغو قسم کی مجلس سے اگر گزر بھی ہو جائے تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، معزز ہو کر کے گزر جاتے ہیں، وہ ان مجلسوں سے اپنے آپ اپنا دل نہیں لگاتے۔ عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ان کو میوزک کی آواز آئی تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد ایسے ہی اسی حالت میں چلتے رہے۔ ان کے ساتھ ان کے غلام تھے، تھوڑی دیر کے بعد اپنے غلام سے پوچھا کہ وہ جو میوزک کی آواز آ رہی تھی وہ ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جب ان کے غلام نے کہا کہ ہاں اب ختم ہو گئی ہے، تو عبداللہ بن عمر نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی انگلیوں کو نکالا اور کہا کہ یہ شیطان کی آواز ہے، میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ یہ شیطان کی آواز میرے کانوں کے اندر جائے۔ آج تو میوزک ایک عام سی چیز بن کر کے ہمارے یہاں رہ گئی۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ یہ ہمارے لیے اہم ہے، ہم درس میں بیٹھنے والوں کے لیے اہم ہے۔ اللہ نے فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب رب کی آیتیں پڑھ کر کے ان کو نصیحت کی جائے، جب رب کی آیتوں کے ذریعے سے ان کو صحیح زندگی کی طرف بلایا جائے تو گونگے بہروں کی طرح سے اٹھ کر کے نہیں جاتے، بلکہ ایکسپٹ کرنے والے، قبول کرنے والے بن کر کے اٹھتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو دروس میں شامل ہوتے ہیں، قرآن کریم سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، لیکن سن کر کے ایسے نکلتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا، جیسے ان کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ سم وعمیانا، گونگے ہو کر کے مطلب ان باتوں کو باہر دہرانا بھی نہیں چاہتے کہ اپنے ساتھیوں کے سامنے دہرائیں گے نا تو کرنا پڑے گا۔ جیسے نماز کی بات ہے، میں سنے نا نماز کی یہ فضیلت ہے، تو ہم اپنے ساتھیوں کے درمیان بھی نہیں دہرا پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ اب اگر میں نے ان کے سامنے نماز کی فضیلت کے بارے میں تقریر کی، کل کو انہوں نے دیکھا کہ میں ایسے ہی بیٹھا ہوں، نماز کے لیے نہیں آیا، کل یہ تقریر کر رہا تھا، آج خود نماز کے لیے نہیں آیا۔ اس وجہ سے انسان گونگا بن جاتا ہے، بولنا ہی نہیں چاہتا، خیر کی بات بولنا ہی نہیں چاہتا، اور بہرا بن جاتا ہے، یعنی عمل نہیں کرتا۔ بھائی سنے تھے کہ نہیں سنے تھے، پتہ نہیں سنے تھے کہ نہیں سنے تھے۔ تو سم وعمیانا، نہ تو گونگے بنتے ہیں بلکہ وہ تبلیغ کرتے ہیں، جو خیر کی بات انہوں نے سنی ہے آگے بھی پہنچاتے ہیں، اور اندھے بھی نہیں بنتے، بہرے بھی نہیں بنتے، یعنی وہ عمل کرنے والے بنتے ہیں۔ لہذا ہم جب دروس میں شامل ہوں تو عمل کا جذبہ لے کر کے کہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ اور والذین یقولون، اور آخری جو صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی وہ یہ کہ وہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین،
کہ ہماری بیویوں سے اور ہمارے بچوں سے تو ہمیں آپ کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیویوں کا تذکرہ پہلے کیا، بعد میں بچوں کا تذکرہ کیا۔ حالانکہ بچے زیادہ محبوب ہوتے ہیں اور بچوں کے لیے انسان زیادہ دعا کرتا ہے، بیویوں کے لیے بھی دعا کرنے والے کرتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے تو تقریباً سارے لوگ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے صحیح ہو جائیں۔ لیکن اللہ رب العالمین یہاں پر پہلے بیویوں کے لیے دعا کیا۔ کیوں؟ دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بیوی نہیں ہوگی تو بچے کہاں سے آئیں؟ پہلی وجہ تو یہی ہے، بیوی نہیں ہوگی تو بچے کہاں سے آئیں گے، اس لیے پہلے ان کے لیے دعا کی جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر آنکھوں کی ٹھنڈک کی جو دعا کی جا رہی ہے، آپ کی اولاد کی وجہ سے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت ملے گی جب آپ کی بیوی نہیں ہو، کیونکہ آپ کے بچوں کو صحیح کرنے کا کام کس کا ہے؟ بیوی کی ذمہ داری۔ تو اگر بیوی کے اندر صالحیت ہے تو آپ کے بچوں کے اندر بھی صالحیت رہے گی، لیکن اگر بیوی صالح نہیں ہے تو بچے کہاں سے صالح ہوں؟ لہذا یہاں پر ایک فکر بھی ہمیں دی جا رہی ہے کہ اگر ہم بچوں کی صالحیت کی فکر کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کی، بار بار یہ سنتے ہیں کہ میں استدلال کر رہا ہوں، اگر ہم بچوں کی صالحیت کی فکر کرتے ہیں تو پہلے بیوی کا انتخاب صحیح طور پر ہونا چاہیے۔ بذات الدین تربت یدا، نبی علیہ السلام نے فرمایا دین والی کو ترجیح دو، تمہارے ہاتھ خاک آلود۔ یعنی اگر شادی کرنا دیندار خاتون سے، کیونکہ شادی کے جو چسکے ہیں، نخرے سب ختم ہو جاتے، اس کے بعد پھر انسان کو اپنا گھر نہ سکون والا چاہیے، اپنے گھر میں اچھے لوگ چاہیے، اپنی اولاد اچھی چاہیے۔ تو اگر بیوی اچھی نہیں ہے تو پھر سارا سکون پانی ہو جائے، سارا سکون برباد ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دعا میں کیا ذکر کیا کہ ہمارے لیے ربنا هب لنا من ازواجنا، ہماری بیویوں سے اور ہماری ذریت سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ متقیوں کا امام مطلب یعنی ہم خود قدوہ بنے، ہم خود رہنما بنے، ہم خود اسوہ بنے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے، یعنی ہم اتنے زیادہ نیک ہو جائے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں۔ ہر ایک کو ایسا بننا چاہیے، ہر ایک اس لائق ہو کہ وہ پیر بننے کے لائق ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہے، لوگوں کو مرید بنانے کی فکر ہے، لوگوں کو مرید بنانے کی طرف دعوت دی جاتی ہے، پیر بننے کے لیے نہیں کہ آپ پیر بن جاؤ، ولی۔ الحمدللہ اہل حدیث کی جو دعوت ہے نا، اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ ہر ایک کو اہل حدیث کے علماء پیر بنانا چاہتے ہیں، اللہ کا ولی بنانا چاہتے ہیں۔ کہ آپ کسی کے پیچھے کیوں جاؤ گے بھائی، آپ خود ایسے بنو کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے عبادت کرنا شروع کریں۔ ہر ایک بندہ اگر چاہے تو ایسا بن سکتا ہے۔ تو وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا کہ ہم قابل اقتداء ہو جائیں، قابل اتباع ہو جائیں۔ اخیر آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم۔ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اگر تمہاری عبادت نہ ہو، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، اگر تمہاری عبادت نہ ہو، تمہارا ایمان نہ ہو، تمہاری دعا نہ ہو، اللہ رب العالمین تمہاری ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم حقیر ہو۔ اللہ رب العالمین، آپ کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی؟ قیامت اس وقت آئے گی جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ رب العالمین کے نظر میں ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، انسانوں کی۔ اللہ تعالیٰ یہ پوری زمینوں کو ہلا کر کے، توڑ کر کے رکھ دے گا، کوئی بھی پھر دنیا میں نہیں بچے گا۔ یہ قیامت کب تک نہیں آ رہی ہے؟ جب تک لوگ اللہ اللہ کہنے والے، یعنی یہ جو دنیا بچی ہوئی ہے نا، صرف ہے اللہ اللہ کہنے والوں کی وجہ سے، عبادت کرنے والوں کی وجہ سے۔ آپ عبادت کرو، اللہ رب العالمین آپ کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ تو یہ ایمان، یہ عبادت، یہ نمازیں، ان نمازوں کی وجہ سے ہماری ویلو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اگر کچھ ویلو ہے تو، اگر یہ چیزیں ہمارے پاس نہ ہو تو کوئی ویلو نہیں۔ لہذا یہاں پر دعوت فکر ہے، ہم صبح سے شام تک دنیا کما رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے، کیا ویلو ہے؟ کوئی ویلو نہیں۔ اگر صبح سے شام تک ہماری زندگی ایسی ہے، ایک مرتبہ اللہ کا نام نہیں آ رہا، ایک وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، کوئی ویلو نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر کی حیثیت نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک۔ اس لیے اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک مقام بنانا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی پڑے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین رحمان کے بندوں کی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔